الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مخلوق بدلتی رہتی ہے، اس لیے مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے مرکز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ خالق بدلتے نہیں، اس لیے خالق سے فائدہ اٹھانے کا مرکز بھی نہیں بدلتا۔ مخلوق چونکہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے مخلوق سے فائدہ اٹھانے کا مرکز کسی زمانے میں مصر تھا، پھر کسی زمانے میں کوئی اور ملک تھے، آج کل کوئی اور ملک ہیں، کل کو کوئی اور ملک ہوں گے۔ مخلوق بدلتی ہے، مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے مرکز بھی بدلتے ہیں۔ خالق بدلتے نہیں، خالق سے فائدہ اٹھانے کے مرکز بھی نہیں بدلتے۔ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے، انسانوں کی عبادت کے لیے بنا، وہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا مرکز بیت اللہ بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی مرکز تھا، سارے نبیوں کے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آخر میں چل کے وہی مرکز بن گیا، اور قیامت تک وہی مرکز ہے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا مرکز بیت اللہ ہے۔ جہاں پر بیت اللہ ہے وہاں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت بہت دفعہ ظاہر فرمائی ہے، بڑی بڑی قدرت 4 دفعہ ظاہر فرمائی۔ پہلی دفعہ اس وقت جب اللہ جل شانہ نے یہ زمین بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے ہوا بنائی، ہوا کے اوپر اللہ نے پانی بنایا، اور پانی جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے کو فرمایا کہ تم زمین بن جاؤ، تو 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین بن گئی۔ نہ مٹی ڈالی، نہ ریت ڈالی، نہ پتھر ڈالے، بس پانی کو فرمایا کہ زمین بن جاؤ، زمین بن گئی۔ اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ تو زمین کا بننا چونکہ بیت اللہ سے شروع ہوا، اس لیے بیت اللہ کو زمین کی ناف کہتے ہیں۔ جیسے انسان کا پیٹ، انسان ماں کے پیٹ میں ناف سے اس کا جسم بننا شروع ہوتا ہے، اسی طرح یہ زمین خانہ کعبہ سے بنا، دنیا کا مرکز وہی ہے، وہاں سے زمین بننی شروع ہوئی۔ 6.5 کروڑ مربع میل خشکی ہے، اور پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل۔ اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ بتایا اس قصے میں کہ پیدا ہم کرتے ہیں، خالق اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی سامان کی ضرورت نہیں، وہ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، غور سے سن لو کہ پیدا کرنا صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ خالق صرف اللہ ہے، اللہ جل شانہ خالق ہیں، وہ جو چاہیں اپنی قدرت سے بنا دیں، جس چیز کی جب چاہیں شکل بدل دیں، اور جب چاہیں شکل بدل دیں لیکن اس کے اندر جو صفت رکھی ہے وہ صفت نکال دیں۔ آگ جلاتی ہے، چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی ان پڑھ ہو،
کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی گورے رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو، آگ کا کام تو جلانا ہے، یہ صفت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تم نے جلانا نہیں ہے، تو آگ نے نہیں جلا، اتنی زیادہ آگ کے ہوتے ہوئے بھی نہیں جلا۔ چھری نے کاٹنا نہیں ہے تو اس نے اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا نہیں۔ تو ہر چیز کے اندر جو بھی صفت ہے اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ پیدا اللہ کرتے ہیں، خالق صرف اللہ ہے بس۔ پھر دوسری دفعہ اللہ نے اپنی قدرت اس وقت ظاہر فرمائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے بیوی اور چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، اس لیے وہاں پر کالے پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی حکم آتا تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا، اتنی بڑی ذات نے مجھے حکم دیا، میں آپ کا حکم پورا کروں گا۔ آپ کا حکم پورا کرنے میں کوئی نقصان تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں کوئی نفع نہیں جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو، اور کوئی نقصان نہیں بنتا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ نفع کو نقصان بنا دیتے ہیں، نقصان کو نفع بنا دیتے ہیں۔ فرعون نے 70,000 بچے، جس بچے کو ختم کرنے کے لیے ذبح کیے، اس بچے کو اللہ نے فرعون کے محل میں پال کر دکھایا۔ اے لوگوں، فرعون کی نہیں چلتی، ہماری چلتی ہے۔ اس کو پتہ بھی ہے، کئی دفعہ اس نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ ہے، اللہ جل شانہ کر رہے ہیں۔ ان کی والدہ کو کہا کہ اس کو جب تمہیں ڈر لگنے لگے تو پھر اس کو اس میں بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب انہوں نے بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ پہلے تو ہلاکت کا ایک سبب تھا، ڈر تھا کہ فرعون کے لوگ آئیں گے، اب دریا میں ڈال دیا، اب تو بچہ ویسے ہی پتہ نہیں مر نہ جائے۔ پھر وہ سیدھا فرعون کے محل کے پاس گیا، اور فوجیوں نے لا کر سیدھا فرعون کے پاس رکھ دیا، اور اس نے چھوٹتے ہی کہا یہ لگتا ہے وہی بچہ ہے۔ وہ جو نجومیوں نے بتایا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، 400 سال سے اس کی حکومت چل رہی تھی، سر میں درد بھی نہیں ہوا کہ وہ حکومت تیری کو ختم کرنے والا بچہ ہے۔ ان کا لگتا ہے یہ آیا بھی بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف سے، لیکن مار نہیں سکتا، اس لیے کہ حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ اس کائنات میں حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ کتنے سال تک، ان کی جوانی تک ان کو فرعون کے محل میں پالا، فرعون کے محل میں رہ کر ہم پالیں گے، اس لیے کہ حکم فرعون کا نہیں۔ ایک دفعہ اس نے فرعون کو تھپڑ مارا، پھر اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے۔ ہر دفعہ وہ ڈرتا تھا، لیکن بیوی ان کی کہتی تھی کہ تم خواہ شک کرتے ہو، یہ تو ہماری اولاد نہیں ہے، چلو اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ تو، پھر جب اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے، تو اس کی بیوی نے، آسیہ نے کہا کہ یہ تو تمہیں ویسے ہی شک ہو گیا ہے، وہ تو ناسمجھ بچہ ہے۔ ان کا نہیں، ناسمجھ نہیں ہے، یہ بہت سمجھدار ہے۔ اس نے کہا یہ اچھا، اب چیک کرنے کے لیے کہ سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں ہے، انہوں نے کہا امتحان لے لو اس کا۔ اب ایک طرف ایک ہیرا ایک پلیٹ میں رکھا، ایک طرف آگ کا انگارہ رکھا۔ انہوں نے کہا اگر یہ ناسمجھ بچہ ہوگا تو انگارے کو اٹھائے گا، اور اگر سمجھدار ہوگا تو یہ ہیرے کو اٹھائے گا۔ تو اب روایتوں میں آتا ہے وہ اٹھانے تو ہیرے کو لگے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ انگارے پر ڈالا۔ اب بچہ جو چیز اٹھاتا ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ انہوں نے منہ میں ڈال لیا، ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ تو بیوی نے کہا دیکھو تم ویسے ہی، یہ تو ناسمجھ بچہ ہے، انگارے کو اٹھا کر اس نے منہ میں ڈال لیا۔ اس نے کہا اچھا چلو چھوڑ دو۔ کئی دفعہ اسے بیچ میں ایسا ہوا، لیکن اللہ جل شانہ بچا لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد تو حکم تو اللہ کا چلتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کریں گے تو کامیابیاں ملیں گی، اللہ نقصان کو بھی نفع بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہی دکھایا، جب وہ اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت دینی تھی تو پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو بعض دفعہ ایک چیز کی طرف سے غفلت ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اب آواز اللہ جل شانہ بات کرتے تھے تو آواز چاروں طرف سے آتی تھی، صرف کانوں سے نہیں، اور سیدھی دل میں آتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ یہ آواز اللہ کی. اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کر دی. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کر دی. اتنا ہی جواب تھا کہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. لیکن اللہ سے بات ہو رہی ہے اس لیے بات کو تھوڑا لمبا کر دیا. قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. فائدے بتانے شروع کر دی. پوچھے تو تھے نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کر دی کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، لمبی کر دو، اللہ جل شانہ سے بات ہو رہی ہے. تو اس لیے اب انہوں نے بات کو لمبا کر دی. میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میرے فائدے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اچھا اتنے فائدے ہیں، اس کو ذرا زمین پر ڈال دو. القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو، آپ بڑے نفع گنوا رہے ہو. زمین پر ڈالتے ہی وہ اژدہا بن گیا. اب بھاگنے لگے. کہا بھاگنا نہیں ہے، اس کو پکڑو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی پکڑا، ہاتھ اس کو لگا تو لگتے ہی وہ دوبارہ پھر لاٹھی بن گئی. اب اس کا نقصان ختم ہو گیا. اب کہاں ہے اس کا نقصان؟ کہاں گیا سانپ؟ کہ اسی طرح فرعون کی فوج اور اس کی پولیس یہ لاٹھی کی طرح ہیں. ہم چاہیں تو اسی کے خلاف کر دیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. لاٹھی کو سانپ بنا دیں، سانپ کو لاٹھی بنا دیں. نفع والی چیز کو نقصان والا بنا دیں، نقصان والی چیز کو نفع والا بنا دیں. اللہ کا حکم چلتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہر حکم کے آنے پر کہتے تھے اے اللہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، میں آپ کا حکم ضرور پورا کروں گا. آپ کا حکم پورا کرنے سے آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے. بس تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا بیوی بچے کو وہاں جنگل میں چھوڑو. اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. چنانچہ اپنی بیوی بچے کو لے کر وہاں گئے، وہاں چھوڑ کر آ گئے. اللہ جل شانہ نے ان کے بیوی بچے کو کئی سال کھانے کے بغیر پال کر دکھایا. زمزم کا پانی نکالا، زمزم کے پانی سے بھوک لگتی پانی پیتے، بھوک ختم، پیاس لگتی پانی پیتے، پیاس ختم. اور اگر بیمار ہو جاتے، بخار ہو جاتا، زمزم پیتے، بخار ختم. زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے پیو وہ پورا ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس قصے میں ہمیں یہ بتایا کہ پالنے والے ہم ہیں، اس لیے ہم پالتے ہیں. ہم چاہیں تو روٹی کے بغیر بھی پال کر دکھا دیں، خوراک کے بغیر بھی اللہ پال کر دکھا دیں. پالنے والے تو اللہ ہیں. پھر تیسری دفعہ اللہ نے اپنی قدرت اس وقت ظاہر فرمائی جب ابرہہ یمن کے بادشاہ نے، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک سنگ مرمر کا خوبصورت کعبہ بنوایا. اس نے لوگوں کو کہا کہ یہاں پر حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آؤ. وہاں کوئی ایک آدمی بھی نہیں جاتا تھا. یہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا، اور بہت قربانیوں کے بعد بنایا تھا، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے بنایا تھا. اس لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دی. ساری دنیا کے انسان ادھر جاتے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں آتا تھا. پھر وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا کہ ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے سے میں اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا. پھر جو ہے اس کے بعد لوگ آئیں گے، اس کے بعد لوگ میری بات کو مانیں گے، ہمارے کعبے کا آ کر طواف کریں گے. وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلتے چلتے بالکل مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا. یوں لگتا تھا کہ کل کو یہ جائیں گے اور جا کر خانہ کعبہ کو گرا دیں گے. تو انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کے اونٹ پکڑ کر اس کی فوج کے کچھ لوگ لے گئے. تو ابرہہ کو ملنے ان کے دادا گئے. ان کی شخصیت سے وہ بہت متاثر ہوا، لیکن انہوں نے جب اپنے اونٹوں کی بات کی تو اس نے کہا کہ ہم تمہارا کعبہ گرانے آئے ہیں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے. تو آپ کے دادا نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے. وَإِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبًّا سَيَحْمِيهِ، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. تم آگے جاؤ پھر پتہ چلے گا. اب وہ اگلے دن، یوں لگتا تھا اگلے دن جائیں گے اور جا کر خانہ کعبہ کو گرا دیں گے.
لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، ان کو سمندر کی طرف سے، ساحل کی طرف سے وہ پرندے آئے اور آ کر انہوں نے ہر پرندے کی چونچ میں ایک چھوٹا پتھر تھا، ایک کنکری تھی، اور اس کے پاؤں میں، پنجوں میں بھی کنکریاں تھیں. اب وہ پرندے آتے تھے اور آ کر اس کے لشکر کے اوپر وہ کنکری پھینک دیتے تھے. لوگوں نے تو اس زمانے میں ایٹم بم بنایا اور ہمارے اللہ نے ان پتھروں کو ایٹم بم جیسا بنا دیا. وہ فوجی، جس فوجی کے اوپر جا کر وہ پتھر لگتا تھا، جس ہاتھی کے اوپر لگتا تھا، اسے زمین کے ساتھ برابر کر دیتا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی. حفاظت اللہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ حفاظت کرنے والے ہیں. کیسے ان کی حفاظت فرمائی؟ ایسے بے شمار موقعوں پہ اللہ حفیظ ہیں. وہ جس کی حفاظت کرنا چاہیں ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. حفاظت کرنے والے اللہ ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سارے یہودی دشمن بن گئے تھے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا آ کر محاصرہ کر لیا. ان کے گھر پر پہرا دینے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے اب وہ سارے یہودی، انہوں نے صلیب بنائی تھی کہ ہم ان کو پھانسی پر چڑھائیں گے. اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی اور بغیر کسی ہوائی جہاز کے اللہ جل شانہ نے ان کے گھر کی چھت کو پھاڑا اور ان کو اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ایک آدمی انہوں نے اپنی فوج کا وہ اندر دیکھنے کے لیے بھیجا. اس نے سارے کمروں میں دیکھا، اس کی شکل اللہ نے بدل کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی ان کو شک میں ڈالنے کے لیے. اب وہ جب باہر نکلا اس نے کہا کہ مخبر کی خبر غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اندر ہے ہی نہیں. تو ان کے آدمیوں نے کہا کہ تم ہی عیسیٰ ہو، ہم تمہیں پہچان لیں گے. اور انہوں نے اس کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا. اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تدبیر تو اللہ کی چلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے 100 مضبوط پہلوان دارالندوہ میں بہت بڑا مشورہ ہوا. ان کو مکے سے نکال دو، جلا وطن کر دو، ان کو زنجیروں میں باندھ دو. 100 آدمی، 100 قبیلے ہیں. حضور کا خاندان کافر ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کی مدد کرتے تھے. آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ وہ زمانے جاہلیت میں میری انہوں نے ایسے مدد فرمائی ہے، اس لیے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا. چنانچہ وہ آپ کی مدد کرتے تھے. تو کافروں نے کہا کہ وہ خاندان 2-4 قبیلوں کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، 100 قبیلوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. ہمارے کفار کے 100 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک پہلوان جمع کرو، 100 آدمی تلواریں لے کر کھڑے ہوں، وہ اکٹھے ان پر حملہ کریں. تو اب ان کے خاندان والے 100 قبیلوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے، ہم سے دیت مانگیں گے. 100 اونٹ دیت ہوتے ہیں، ہر قبیلے والے 1 اونٹ دے دیں گے. شیطان بہت خوش ہوا، اس نے کہا یہ رائے ٹھیک ہے، یہ بہت پکا فیصلہ ہے، ایسی بات کرنی چاہیے جس سے مسئلہ ہی حل ہو جائے. چنانچہ 100 آدمی انہوں نے چنے، 100 قبیلوں کے، ان کو تلواریں دی، لا کر آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑا کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہیں. اللہ چاہتے تو آپ کو پہلے نکال دیتے، لیکن اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو کھلونے ہیں. یہ بادشاہوں کے فیصلے، دنیا کے بادشاہوں کے فیصلے یہ تو ایسے ہیں جیسے بچے ریت کا گھر بناتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ اللہ جل شانہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے. اب وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں کھلی آنکھوں کے ساتھ. آدمی تب دیکھے گا جب اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی اسے نظر نہیں آئے. بعد میں شیطان آیا، اس نے کہا کس لیے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ان کا انتظار کر رہے ہیں، جب باہر نکلیں گے تو حملہ کرنا ہے. اس نے کہا وہ تو چلے گئے. وہ کہا کیسے چلے گئے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا. کہ تمہارے سر پہ مٹی بھی ڈال کر گئے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ سر پہ تو مٹی بھی پڑی ہوئی، آپ ان پر مٹی ڈال کر وہاں سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے غار ثور میں چلے گئے.
اب وہاں پر دشمن نشان قدم وہ تو بہت پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ وہاں سے انہوں نے صبح جب دیکھا اندر حضرت علی کو آپ اپنی جگہ پر لٹا کر چلے گئے تھے۔ ان سے بعد میں ساتھیوں نے پوچھا کہ اس رات تو آپ کو بڑا ڈر لگا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، اس رات وہ رات جتنے اطمینان سے گزری اتنے اطمینان سے کوئی رات نہیں گزری، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ صبح اٹھو گے تو مدینہ منورہ ہمارے پاس یہ امانتیں فلاں فلاں کو پہنچا کر ہمارے پاس آ جانا۔ اب مجھے یقین تھا کہ صبح اٹھنے تک کوئی مجھے آج عزرائیل بھی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ انہوں نے وہ امانتیں پہنچائیں اور اس کے بعد اب وہ آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ ان کا وہ تو باہر تو تم لوگ تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کے گھر وہ فوراً سب گئے، ان سے حضرت اسما ان کی بیٹی نکلی، ان سے پوچھا کہاں ہے ابو بکر؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہاں ہیں۔ تو انہوں نے ابو جہل نے اس کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی کانوں کی بالیاں نکل کر گر گئی۔ پھر وہ گئے، ان کا تو بہت یقین تھا، ابو جہل سارے مکے کو کہہ رہا تھا کہ محمد کہتے ہیں ایک جنت ہوگی، اس میں ملک شام جیسی نہریں ہوں گی اور ایسا ہو، آج سارے قصے ہی غلط ہو جائیں گے، آج تو انہوں نے ختم ہونا ہی ہونا۔ ان کو اتنا یقین تھا اپنے منصوبے پر۔ اب جو وہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو بہت سٹ پٹائے، ان کا جو آدمی ان کو پکڑ کر لے آئے گا اس کو ہم 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ انعام ملے گا۔ بہت سارے نوجوان 100 اونٹ تو بہت بڑا مال ہوتا ہے، ان کو لینے کی لالچ میں چل پڑے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، وہ نشان قدم دیکھتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی حفاظت کر کے دکھائی۔ پھر اس کے بعد جب آپ آگے ہجرت کے سفر میں تشریف لے گئے تو وہ سراقہ ایک آدمی تھا، سردار تھا، وہ بھی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، وہ پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ سراقہ آ گیا۔ آپ نے کہا آنے دو۔ اللہم اکفینیہ بما شئت، اے اللہ اس کو کافی ہو جائے۔ تو اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک وہ سخت زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس نے بڑا زور لگایا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا مجھے پتا ہے آپ نے بد دعا کی ہے، آپ دعا کرو میں نکل جاؤں، میں پیچھے کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا، سارے کافروں کو میں واپس کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سراقہ ہاں کیا حال، جاؤ ہم نے تمہیں کسرا بادشاہ سونے کے کنگن پہنتا، سونے کے کنگن کا کسرا بادشاہ جو سونے کے کنگن پہنتا ہے وہ کنگن ہم نے تمہیں دے دیے۔ اس وقت آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، ایک اونٹنی ہے وہ بھی ادھار مانگی ہوئی، ایک ادھار مانگی ہوئی اونٹنی، لیکن اللہ کے رسول ہیں، غیب کی خبر بتایا کہ کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن آئیں گے، وہ سونے کے کنگن ہم نے تمہیں دے دیے۔ اس نے اپنی بات پوری کی، پیچھے کسی کو پہنچنے نہیں دیا۔ واپس جاتے ہوئے جو بھی کافر ملتے تھے تلاش کرنے والے، وہ ان کو کہتا تھا وقت ضائع نہ کرو، میں بہت دور تک دیکھ کر آیا ہوں، چلو کسی اور راستے پہ تلاش کرو۔ سب کو اس نے واپس کر دی۔ وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پھر بعد میں ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، لوگ اتنا بیمار تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اب اس کی انتظام کرو کفن وغیرہ کا۔ وہ جب ہوش میں آیا پوچھا کیا ہوا؟ ان کا تم تو مرنے جیسے ہو گئے تھے، کفن وغیرہ تیار کر رہے ہیں۔ ان کا میں نہیں مرتا۔ ان کا تم نے کوئی اسرائیل علیہ السلام سے دوستی لگائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تجھے سونے کے کنگن ملیں گے، وہ ابھی تک نہیں ملے، میں اس بیماری سے مرنے والا نہیں ہوں، پکی بات ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ سونے کے کنگن آئے، انہوں نے کہا واہ بنو مدلج کا دیہاتی آج کسرا بادشاہ کے کنگن پہنتا ہے، واہ بلاؤ سراقہ کو۔ اور سراقہ کو وہ کنگن دیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ یقین تھا نا صحابہ کو، آپ کی باتوں پر یقین تھا کہ تم نے ہیرا شہر سنا ہے؟ ان کا جی سنا ہے، دیکھا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جب تم اسے فتح کرو گے اور اس میں داخل ہوگے تو وہاں کی شہزادی شیمہ بنت بقیلہ کالے رنگ کے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل رہی ہوگی۔ اب ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ مجھے دے دو، کہا تمہیں دے دی، کب ہوگا کب نہیں ہوگا، کب وہ تمہیں دے دی۔ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر اتنا یقین تھا، چنانچہ جب وہ شہر فتح ہوا، وہ شہزادی وہاں سے ویسے ہی نکل رہی تھی، وہ شہزادی انہوں نے امیر صاحب کو گواہ بتائے، وہ شہزادی ان کو مل گئی۔
پھر اس کا بھائی دنیا سے اتنے ناواقف تھے، اتنے بے خبر تھے کہ ان کا بھائی اس کو لینے کے لیے آیا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ تم پیسے لے لو اور میری بہن کو چھوڑ دو، ان کا لے جاؤ، پیسے میں بہت زیادہ لوں گا۔ انہوں نے کہا بہت زیادہ لے لو، جتنے چاہیے لے لو۔ ان کا کتنے لوگے؟ وہ بہت دیر گنتے رہے، کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا اتنے 100 لوں گا، اتنے 100 لوں گا۔ اس نے 10 تو آرام سے دے دیے۔ لوگوں نے کہا وہ تو لاکھوں بھی دے سکتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس سے آگے تو مجھے گنتی نہیں آتی تھی، میں بہت دیر سوچتا رہا، مجھے اتنی گنتی آتی تھی نہیں۔ اس نے اتنے پیسے دیے اور دنیا سے اتنے ناواقف تھے اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین تھا۔ چنانچہ وہ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ کتنے موقعوں پر ایک آدمی تھا عامر ایک دشمن تھا، وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو لے کر آیا۔ اس نے کہا میں انہیں کہوں گا کہ تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے، اور جب میں تنہائی میں ان کو بلاؤں گا تو تم تلوار سے ان کو مار دینا، سب کے سامنے اٹھا۔ میں کہوں گا علیحدگی میں بات کرنی ہے، علیحدگی میں لے کر آؤں گا تو تم حملہ کر دینا۔ چنانچہ وہ جب لے کر آئے، وہاں پر آئے، اس نے کہا کہ جی آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ آپ نے کہا کرو۔ ان کا علیحدگی میں کرنی ہے، کہ نہیں یہیں پر کرو۔ بہت پھر اس نے زور لگایا، نہیں آپ میرے ساتھ علیحدہ بات کرنی ہے۔ اب ان کا چلو علیحدہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر چلے گئے۔ اب وہ آپ وہاں علیحدگی میں جب گئے، وہ اپنے ساتھی کو بہت اشارے کرتا رہا کہ مارو مارو۔ بعد میں اس نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میرا تو ہاتھ پتھر کا بن گیا تھا، میں تو اسے ہلا ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر اس نے یہ بات کی کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ اپنے بعد مجھے بادشاہ بنا دو۔ آپ نے کہا ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ آپ غلط وعدے کسی سے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، مسلمان ہونا تو ٹھیک ہے، نہیں ہونا تو نہ ہو جاؤ، لیکن ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اس نے کہا اچھا شہروں کے بادشاہ آپ اور دیہاتوں کا بادشاہ میں، دیکھو نا میں سردار ہوں۔ آپ نے کہا ہم تمہیں ایک ذرہ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے، مسلمان ہونا ہے تو ہو جاؤ، نہیں ہونا تو نہ ہو جاؤ۔ اس نے پھر بہت غصے ہو گیا۔ اس نے کہا میں اتنی بڑی فوجیں لے کر آؤں گا کہ یہ سارا مدینہ فوجوں سے بھر جائے گا۔ آپ نے اتنا بہت غصے میں وہ گیا، آپ نے اتنا فرما دی اللہم اکفینیہ بما شئت، اے اللہ اس کو کافی ہو جائے، اللہ اس کو کافی ہو جائے۔ اب وہ وہاں سے اپنے ساتھی کے ساتھ گیا کہ ہم فوج تیار کر کے لائیں گے، فلاں فلاں قبائل، سارے عرب کے قبائل کو جمع کر کے لائیں گے۔ لیکن ابھی پہلی منزل پر جب وہ ایک عورت تھی سلولیہ، اس سلولیہ کے خیمے کے پاس وہ اترے کہ یہاں ٹھہر کے تھوڑا کھانا کھا لیں، راستے میں تھک گئے ہیں۔ تو جب وہ اترنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک گلٹی نکلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ غدۃ کغدۃ البعیر، وہ گلٹی جب اونٹ کو نکلتی ہے تو اونٹ فوراً مر جاتا ہے، اونٹ بھی اس گلٹی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگا کہ گلٹی تو مجھے اونٹ والی نکلی ہے اور گھر یہاں سلولیہ کا ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کے گھر میں تم کیوں ٹھہرے تھے، چلو یہاں نہیں ٹھہرتے، آگے چلتے ہیں، آگے کہیں جا کر کھانا کھائیں گے۔ لیکن وہ پھر آگے جا نہیں سکا، وہیں گھوم کر گرا اور وہیں مر گیا۔ اس کے ساتھی پر بھی آسمان سے چیز گری، وہ بھی مر گئے، وہیں ختم ہو گئے۔ تو حفاظت اللہ کرتے ہیں، حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے کافر نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا، تو آپ نے اس کو بلایا، اس آدمی کو بلایا کہ تم کیا مشورہ کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ اسی طرح عمیر جس کو مکے کا شیطان کہتے تھے، وہ اس نے ابو سفیان سے، صفوان ابن امیہ سے معاہدہ کیا۔ اس نے کہا اگر میری بیوی نہ ہوتی، اس کا بیٹا بدر میں قید ہو گیا تھا، جب میری بیوی کا نہ ہوتی اور میرے اوپر قرضے نہ ہوتے تو میں جا کر محمد کو شہید کر دے۔ تو وہ تو ایسے موقعوں کے انتظار میں ہوتے تھے۔ صفوان ابن امیہ سردار نے کہا کہ تیری بیوی کا خیال میں رکھوں گا، تیرے بچے میرے بچے، اور تمہارا قرضہ میں دوں گا، سب کو کہہ دیا اس کا قرضہ میں دوں گا، کہ تم یہ کام کر کے آؤ۔ وہ مدینہ منورہ وہ پہنچ گیا تلوار لے کر۔ سب سے پہلے اسے حضرت عمر نے دیکھا، وہ فرمایا پکڑو، شیطان آ گیا، شیطان مکے کا شیطان ہے۔ اس کو پکڑا، اس نے کہا کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا بلاؤ اسے۔ آ گیا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا بیٹا قید ہے، بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تلوار کا ستیہ ناش ہو جائے، بدر میں ہمیں تلواروں نے کیا فائدہ دیا؟
آپ نے کہا نہیں، تم نے صفوان ابن امیہ سے نہیں کہا کہ اگر میری بیوی نہ ہوتی اور میرے بچوں اور میرے قرضے نہ ہوتے اور میرے بچے نہ ہوتے تو میں جا کر محمد کو شہید کر دیتا، تم تو مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو بند کمرے میں یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ تو کسی کو کہ مجھے اللہ نے بتایا تھا۔ وہ وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ صفوان ابن امیہ سارے مکے والوں کو کہہ رہا تھا میں تمہیں عنقریب ایسی خبر سناؤں گا کہ تم بدر کی لڑائی کا غم بھول جاؤ گے۔ آخر اسے بھی کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ جس کو میں نے شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو ایمان بھی لا چکا ہے۔ تو اس لیے حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقع آپ کو اللہ نے فرما دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت اللہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے کوئی پہرے دار نہیں کھڑا کرتے تھے، پہلے پہرے دار کھڑا کرتے تھے۔ بدر میں آج رات حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں پوچھا، صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سب سے بہادر تو آپ ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عامر بن عبد ود ایک پہلوان، مکے کا پہلوان تھا، 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ خیبر کے اندر مرہب اس کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور عثمان ابن طلحہ اس کو احد میں مارا تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج تک جو بھی میرے مقابلے میں آیا وہ تو اللہ کا شکر ہے غالب نہیں ہوا، میں نے اس سے خوب اپنا حصہ وصول کیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں سب سے بڑے بہادر کا جب ہم چھوٹے تھے اور مکے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو اور کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا سوائے ابو بکر کے۔ یہ ان کے اندر گھس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے ان کو مارتے ہو کہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ یہ بات ایک فرعون کی قوم کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا، وہ بھی یہ بات کہتا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب تکلیفیں پہنچاتے تھے تو وہ ان کو کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتے میرا رب اللہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہی بات حضرت ابو بکر بھی کہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود وغیرہ غریب صحابہ وہ کہتے ہیں جب مشرکین سردار جب تکلیفیں پہنچاتے تھے تو ہم تو کھڑے ہو کر دیکھ، ہم کیا کر سکتے؟ سرداروں کو تو غریب آدمی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ صرف ایک ابو بکر تھے جو ان میں گھستے تھے اور ان کو جا کر کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان سب کو دور کرتے تھے، ان سے لڑتے تھے، کئی دفعہ ناک اور منہ برابر ہو گئے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فرعون کی قوم کا آدمی جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ بھی یہ بات کہتا تھا، اور ہمارے حضرت ابو بکر بھی یہ بات کہتے تھے، ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ فرعون کی قوم کا آدمی یا حضرت ابو بکر؟ لوگ چپ رہے، حضرت علی رو بھی رہے تھے ممبر پر اور یہ قصہ سنا رہے تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی قسم اس فرعون کی قوم جیسے آدمیوں سے اگر ساری دنیا بھی بھر جائے وہ حضرت ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو ایمان چھپا کے رکھا اس نے ساری زندگی، اور انہوں نے ایمان چھپایا نہیں، انہوں نے ماریں کھائی ہیں، انہوں نے سرداروں کے ساتھ مقابلے کیے ہیں۔ کہا کہ اس وقت بتایا کہ جب بدر کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش ایک چھپر لگایا گیا، وہ پوچھا گیا کہ آج حضور پر پہرا کون دے گا؟ کہ اللہ کی قسم صرف ابو بکر اٹھے تھے، ساری رات تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور جدھر سے آواز آتی تھی وہاں جاتے تھے۔ اس وقت جب سخت خطرہ تھا اس وقت حفاظت کرنے والے ابو بکر تھے، انہوں نے اس وقت خرچ کیا جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، اس وقت مدد کی جس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ کہ میں بتاتا ہوں ہمارے حضرت ابو بکر اس جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے ان سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے
اب اللہ جل شانہ حفاظت کرتے ہیں. حفاظت تو اللہ تو پہلے تو آپ پہرا کھڑا کرتے تھے، اپنے لیے پہرا مقرر کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اب آپ کی حفاظت اللہ خود کریں گے. اس کے بعد آپ پہرا نہیں لگاتے تھے، اب پہرے کی ضرورت ہی نہیں، اب اللہ حفاظت کریں گے. تو حفاظت تو اللہ کرتے ہیں، بغیر پہرے داروں کے بھی اللہ حفاظت. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جنگ میں لیٹے ہوئے تھے. نوجوان تو بہت محبت کرتے تھے ان سے، جو ان کو جانتا تھا وہ تو ان پر جان دیتا تھا. نوجوانوں نے پہرا دینا شروع کر دی. حضرت علی اٹھ کے پوچھا کیا بات ہے؟ ان کا جی پہرا دے رہے ہیں. حضرت علی اب ان کا یقین دیکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمان والوں سے زمین والوں سے. انہوں نے کہا جی آسمان پر تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم تو زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں. فرمایا کہ اگر آسمان پر میرے مرنے کے فیصلے ہوئے ہیں تو تم انہیں بچا نہیں سکتے، اور اگر آسمان پر میرے جینے کے فیصلے ہوئے ہیں تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ، جا کر سو جاؤ. یقین والے تھے. تو اس لیے اللہ جل شانہ حفاظت کرتے ہیں، حفاظت اللہ کرتے ہیں، وہ حفیظ ہیں. ہلاکت کے 1000 سامان ہو اور اللہ چاہیں کہ حفاظت کرنی ہے تو ہلاکت کے سامان اس انسان کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ نے اس قصے میں بتایا کہ جیسے ابرہہ کے لشکر سے ہم نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، حفاظت کرنے والے ہم ہیں. چوتھی دفعہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت اس وقت ظاہر فرمائی جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا. اور اس وقت بڑے بڑے آباد شہر تھے ملک شام کے اندر اور ملک فارس کے اندر، بڑی بڑے بہترین محلات اور بڑے بڑے. اور مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں کوئی زراعتی چیز نہیں ہوتی تھی، زراعتی شہر نہیں تھا. کوئی سبزی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، سارا کچھ باہر سے لاتے تھے. کھانے کی چیزیں بھی باہر سے آتی تھی، کپڑے بھی نہیں بنتے تھے. بردۃ یمانیہ کہ حضور کے پاس کتابوں میں آتا ہے یمنی چادر تھی. جبۃ انبجانیہ وہ ملک شام کا بنا ہوا جبہ تھا. 2 سفر وہ کرتے تھے، سردی اور گرمی میں. سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں ملک شام میں. سردی ٹھنڈا علاقہ ہے وہ، تو وہاں سے تجارت کر کے وہاں سے کپڑے لاتے تھے. یہاں نہ کپڑا بنتا تھا نہ کھیتی باڑی ہوتی تھی. ایسی جگہ میں اللہ نے آپ کو بھیجا. اور آدمی بہت بڑی امیدیں کرتا ہے اپنے باپ سے، اور آپ کے باپ تو ایسے تھے کہ عرب میں اس جیسا کوئی باپ ہی نہیں تھا. اس لیے ان کو اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اٹھا لیا تاکہ باپ سے کوئی امید نہ رہے، امید صرف ایک اللہ سے ہو. لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں، کوئی محبت کرنے کے قابل نہیں. پہلے سب کی نفی ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں، محبت کرنے کے قابل نہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے. پہلے نفی کر کے پھر اس بات. تو اسی طرح آپ کے بھی سب کو نکال دیا. جتنی جتنی امیدیں، باپ زبردست ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات دے دی. یہ اللہ کا نظام تھا. اس لیے دنیا میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، اس کائنات میں کوئی چیز بھی اتفاقاً کبھی نہیں ہوتی. وہ ایک نظام ہے، رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے. ایک طے شدہ چیز ہوتی ہے رب العالمین کہ وہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک نہیں ہوا. یہ رب العالمین کا نظام تھا، اللہ جل شانہ کا فیصلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر منبر پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، خفض علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها. کبھی کہتے تھے ہون علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها فلیس یأتیک منہیها ولا قاصر عنک مامورها. فرماتے تھے پریشان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. امیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں، وزیر کے ہاتھ میں نہیں، بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں. خفض علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها. سارے کے سارے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جو چیز اللہ تمہیں نہیں دینا چاہتے وہ ساری دنیا بھی مل کر نہیں دے سکتی، اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں وہ ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی. اللہ کے فیصلے کہ میرے افسر نے میرے ساتھ ایسا کیا، افسر کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اوپر کا فیصلہ تھا تیرے اعمال کی وجہ سے. اور میرے فلاں امیر صاحب نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. نہیں، تم پریشان نہ ہوا کرو، فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، اللہ فیصلے کرتے ہیں.
اس لیے جو آدمی، اس لیے حضور نے فرمایا جو اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کا ساری مخلوق سے معاملہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جو اپنا اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں کرتا اس کا ساری مخلوق سے معاملہ، اس کا بیٹا بھی تنگ کرے گا، اس کی بیوی بھی تنگ کرے گی، اس لیے کہ اس نے معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے اللہ ساروں سے اس کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ آسان نسخہ بتا دیے۔ اس لیے حفاظت اللہ کرتے ہیں، حفاظت کرنے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں پیدا کیا تاکہ اور کوئی چیز وہاں ہو ہی نہیں۔ کالے پتھروں میں اپنا گھر بنوایا تاکہ لوگ جائیں تو وہاں اور کچھ نہ ہو، کسی چیز سے دل نہ لگے، بس حضور صلی اللہ علیہ۔ بہت شفیق دادا وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، بہت شفیق والدہ وہ بھی بچپن میں چلی گئی، کوئی امید باقی نہیں چھوڑنی، سب کو آہستہ آہستہ۔ ایک طائف والوں سے امید تھی، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اب طائف سے واپس آئے، پھر اللہ نے آپ کو فوراً معراج کا سفر، ایک تو طائف سے واپسی پر جنات مسلمان ہوئے، راستے میں جنات کی جماعت مسلمان ہوئی، اس سے حوصلہ ہوا کہ جنات بھی مسلمان، انا سمعنا قرآنا، ہم نے قرآن سنا ہے، وہ جنات پھر دوسرے جنات کو جا کر دعوت دینے والے بن گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر اللہ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا۔ آپ لوگوں کو ہماری طرف بلاتے ہیں اور لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ دشمن، وہ سردار جو آپ کے مقابلے میں تھے، وہ مکے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار، لوگ کہتے تھے یہ ایک آدمی پورے لشکر کے لیے کافی ہے۔ بدر میں ایسے گئے جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ ہوا کیسے ہے، یہ ہوا کیسے ہے کہ یہ تو رب العالمین کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ جتنے بھی سردار تھے جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ سارے کے سارے تو ناکام ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچا دی۔ وہ مکے کے سردار کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن کسی مکے یا طائف کے سردار پہ اترتا تو ہم ایمان لے آتے، اس یتیم بچے کی بات دنیا میں کیسے چلے گی؟ نہ پیسہ نہ ٹکا، کہتے میں ساری دنیا کا رسول ہوں، ان کی بات کیسے چلے گی؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کریں گے؟ اللہ کو پتا ہے کہ نبوت کسے دینی ہے، نبوت تو سب سے بڑی نعمت ہے، یہ تو دنیا کی معیشت کو بھی نہیں تقسیم کر سکتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو ایسی جگہ پیدا کی، ظاہری اسباب کوئی نہیں، اکثر نبی فقیر تھے، 2-3 نبی اللہ نے تھوڑے سے نبی مالدار بھی، بادشاہ بھی بنائے تاکہ بادشاہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ یہ تو صرف غریبوں کا کام تھا۔ بادشاہ بھی نبی بنائے، انہوں نے بادشاہت میں چل کے دکھایا کہ اللہ کے حکم کیسے پورے کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اس لیے 2-4 کو بادشاہ بھی بنا دیا نبیوں کو، ورنہ اکثر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات فقیر تھے۔ یہ بتانے کے لیے کہ دین کا کام مال کا محتاج نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مدد سے چلتا ہے، اللہ چاہیں گے تو چلے گا۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے گھر کا سارا سامان 100 روپے کا بھی نہیں تھا، ان کو اللہ نے کامیاب کیا اور فرعون کو ناکام کر دیا۔ قارون اتنے مال والا، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی، وہ ناکام ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اس نے بڑی اسکیم چلائی، ایک عورت کو مال دے کر تیار کیا، پیسے دے کر تیار کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان کریں گے نا لوگوں کے بیچ میں تو تم اٹھ کے تہمت لگا دینا کہ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، وہ عورت نے اٹھ کر تہمت لگا دی کہ آپ نے ایسا کیا۔ اب موسیٰ علیہ قارون بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت خوش ہو گیا کہ آج میری سکیم چلی، آج موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح ذلیل کیا، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت وہ تھے زبردست، انہوں نے فوراً کہا کہ کیا کہتی ہو؟ اس عورت کو جو غصے سے پوچھا تو وہ ڈر گئی، اس نے کہا کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ قارون بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے پیسے دیے ہیں، اس نے پیسے دے کر کہا ہے کہ تہمت لگا دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اے اللہ نے فرمایا کہ زمین آج آپ کی بات مانے گی، اٹھو، جو کہو گے وہ زمین مانے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کر فرمایا کہ اس کو پکڑ لو۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اس زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لی۔ اب اس نے ساتھیوں کو کہا نکالو، دوستوں کو کہا نکالو، چچا زاد، سارے رشتہ دار،
اب یہ نہیں کبھی نکل سکتا. اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے رونا شروع کیا, اور پکڑو, گھٹنوں تک اندر چلا گیا, اور پکڑو. ہمارے جیسے کچے تبلیغ والے ہوتے تو وہ کہتے کہ اس کے خزانے ہم امریکہ جماعت میں جائیں گے, ہمارے کام آئیں گے, اس کے خزانے سنبھال کے رکھو. انبیاء علیہ السلام پکے تبلیغ والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, وہ کہ اس کے سارے خزانے جمع کر کے لاؤ, اس کے سر پر رکھو. سارے خزانے منگوا کر اس کے سر پر رکھے. وہ اب تک زمین میں دھستا جا رہا, زمین میں دھستا جائے, زمین میں دھستا جائے, مال سمیت. فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اس کو مال سمیت زمین میں دھسا دی. وہ مال کامیاب نہیں ہوا, مال والے کامیاب نہیں ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے. پھر کامیابی حکومت میں ہوتی تو فرعون کامیاب ہو گیا, وہ بھی ناکام ہو گیا. قارون بھی ناکام ہو گیا, حامان وزیر ناکام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کر دی. تو اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مقابلے میں جو سردار تھے وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, آپ کا لائے ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں اللہ نے پہنچا دی. تو اس لیے اب خانہ کعبہ سے فائدہ اٹھانا, اصل اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو خانہ کعبہ ہے. ہر وقت وہاں 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی رہتی ہیں, 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی. کتنی نماز پڑھنے والوں کے لیے, کتنی دیکھنے والوں کے لیے, کتنی, وہ ساری کی ساری. تو اب دور والے کیسے فائدہ اٹھائیں, کوہاٹ والے کیسے خانہ کعبہ سے فائدہ اٹھائیں, یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں. ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. وہاں جا کر سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی, مسجد کی تعمیر کی, اور مسجد کی تعمیر کر کے پھر اس کے بعد مسجد میں آپ نے اعمال شروع. مسجد بنانے میں کوئی خرچہ نہیں آیا, خرچہ ہوتا ہے مستری مزدور کا, اور وہاں کے مستری اور مزدور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بظاہر یہ دوبارہ والی تعمیر ہوگی, وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے. میں نے سوچا یہ بہت وزنی پتھر ہے, آپ تکلیف میں ہوں گے. میں نے راستے میں کہا اللہ کے رسول مجھے دے دو. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, جاؤ تم اور اٹھا کر لے آؤ. جو دنیا میں مسجد میں بنانے میں حصہ لے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. صحابہ سارے وہ پتھر لے آئے, جا کر پتھر جمع کر کے لے آئے. پتھر پر پتھر, وہ بھی مفت, پتھر بھی مفت اور گارا بھی مفت. تو مٹیریل کا خرچہ بھی نہیں, اور بنانے والے مستری اور مزدور کا بھی خرچہ نہیں. مہاجرین اور انصار 10 مبشرہ سارے مسجد بنانے میں شریک تھے. پھر عورتیں آ گئیں, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول عورتوں سارے محل تو مردوں نے لے لیے. آپ نے فرمایا کہ آئندہ رات کے وقت عورتیں کام کریں. رات کو عورتیں گارا تیار کرتی تھیں, جو کام وہ کر سکتی ہیں, مٹیریل سامان تیار کریں گی. 3 طرف کی دیواریں آپ نے بنوا دی. اس کے بعد صحابہ باغوں میں گئے اور خشک جو درخت تھے باغوں کے وہ لے کر آ گئے. وہ مسجد کے ستون بن گئے, اور خشک اس کی جو کھجوروں کی جو ٹہنیاں تھیں ان کو چھت پر ڈال کر اوپر تھوڑی بہت مٹی ڈال دی. حدیث میں آتا ہے تھوڑی بارش ہوتی تھی وہ تو اندر نہیں آتی تھی, لیکن تھوڑی تیز بارش ہو جائے ساری اندر آ جاتی. آپ نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ شب قدر اس رات میں ہوگی جس رات میں ہم کیچڑ میں سجدہ کریں گے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ 21 رمضان کی رات تھی. 21 رمضان کی رات تھی جب ہم نے آپ نے رات کو بارش ہوئی, آپ نے صبح کے وقت کیچڑ میں سجدہ کی. ہماری طرف جب متوجہ ہوئے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا اور آپ کے ہاتھوں پر, جسم پر. تو اسی طرح اس رات کو 21, اسی طرح وہاں مسجد نبوی میں روشنی نہیں تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلی روشنی لے کر مسجد نبوی میں آئے سن 9 ہجری میں. سن 9 ہجری میں آپ کے دنیا سے جانے سے ایک سال پہلے آپ روشنی لے کر آئے. 2 سال پہلے آپ نے ان کو فرمایا کہ اللہ تیری قبر روشن کرے جیسے تو نے ہماری مسجد روشن کر دی. پورے عرب میں دین کی روشنی پھیل گئی. پھر وہ روشنی, باہر کی روشنی مسجد کے اندر آئی. مسجد بنانے میں سارے مسلمان لگے. جیسے ماشاءاللہ یہاں کوہاٹ میں بھی مسجد بنانے میں, مرکز بنانے میں ساروں نے حصہ لیا. صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. پھر اس کے بعد آپ نے مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کیا.
24 گھنٹے اعمال سے مسجد کو آباد کیا. بکریاں چرانے والے اکٹھے ہو گئے, 2 بکریاں, ایک آدمی بکری لے کر جائے اور دوسرا یہاں پر سارا دن مسجد میں گزارے, جو کچھ سیکھے رات کو اپنے ساتھی کو سکھا دے. اگلے دن دوسرا ساتھی بکری چرانے جائے, وہ جو کل گیا تھا وہ مسجد میں ٹھہرے. زمیندارے کا کام کرنے والے بھی 2 ایک ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوالی مدینہ میں میری زمین تھی اور ایک انصاری کی بھی زمین تھی. ایک دن میں جاتا تھا, اس کی زمین کا کام بھی کرتا تھا, اپنی زمین کا کام بھی کرتا تھا, اور دوسرے دن وہ جاتا تھا, وہ میری زمین کا کام بھی کرتا تھا, اپنی زمین کا کام بھی کرتا تھا. اسی طرح تاجروں نے بھی آپس میں تقسیم کر لی تھی. مسجد 5 نمازوں میں 100% مسلمان جماعت میں شریک ہوتے تھے. اور رات کے وقت اس زمانے میں رات کو بھی آدھی رات کو اذان ہوتی تھی, لیرجع القائم ویستیقظ النائم, تاکہ جو اب تک سو رہے ہیں وہ چلے جائیں اور جو اب تک جاگ رہے تھے وہ مسجد میں آ جائیں. مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ نے چکر لگایا مسجد میں, تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے ان سے صبح جب مجلس میں اکٹھے ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے رات کو؟ انہوں نے عرض کیا اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ, جس کو میں سنا رہا تھا وہ تو آہستہ بھی سن لیتا ہے, اللہ تو آہستہ بھی سن لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم تھوڑا اونچا پڑھا کرو. اے عمر تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول شیطان کو بھی بھگا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ شیطان میری آواز سن کر بھاگ جاتا ہے, اور جن کو نیند آئے ان کی نیند کو دور کر رہا تھا. آپ نے فرمایا نہیں, تم تھوڑا آہستہ پڑھا کرو. مسجد نبوی میں نئے آنے والے ساتھیوں کو رات کو تہجد کی ترغیب نہیں دینی پڑتی تھی, اس لیے کہ وہ پرانے ساتھی رات سو کر نہیں گزارتے تھے. ان پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نئے آنے والوں کو سکھاتا تھا کہ رات کیسے گزارنی. اسی طرح روزانہ شام کو مہمان تقسیم ہوتے تھے. وہاں تو مطبخ نہیں تھا, جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ساتھی شب جمعہ میں آئے 2-3 ساتھیوں کا کھانا زیادہ لے آئے تو ساروں کا کھانا ہو جائے گا. وہاں کینٹین کی ضرورت, وہاں تو مطبخ نہیں تھا. رات کو تقسیم ہوتے تھے مہمان, ہر جانے والا ایک ساتھی 2 آدمی ایک آدمی کو ساتھ لے جائیں, یا 1-2 کو لے جائے, 3 کو لے جائے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روزانہ 80 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. وہ مالدار صحابی تھے تو روزانہ 80 آدمی انہوں نے اپنے ذمے لیے تھے. ان کے گھر میں کھانا کھلانے کی یہ ترتیب بھی ہوتی تھی کہ گھر کے باہر انہوں نے ستون کھڑے کر کے اوپر کھانا تیار کر کے رکھ دیتے تھے, کیونکہ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو اونٹوں پر سفر کرنے والے اب نیچے اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اونٹوں پر بیٹھے بیٹھے اوپر سے کھانا کھا لیتے تھے, پھر آگے چلے جاتے تھے. مسافروں کی خدمت ان کی گھٹی میں تھی. تو وہ وہاں پر جب اسلام, ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا, جب اسلام زندہ ہوگا تو پھر ہمارے شہر سے ہوٹل ختم ہو جائیں گے. آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا, مہمانوں کو سنبھالنا, یہ تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. مہمانوں کے لیے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا, ٹھہرنے کا انتظام کرنا. خیر مسجد نبوی کے اندر مہمان تقسیم ہوتے تھے. رات جو بچ جاتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے جاتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو فاقے سے رہنا پڑتا تھا. جہجہ ایک آدمی تھا, وہ بہت لمبا چوڑا تھا. وہ ایک دفعہ آیا, کافر تھا, لیکن کافر لوگ بھی آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا اعمال ہو رہے ہیں. اس نے دیکھا رات کو جب مہمان تقسیم ہوئے اسے کوئی نہیں لے کر گیا. اللہ کے رسول اپنے ساتھ لے گئے. اس وقت آپ کے گھر میں 7 بکریوں کا دودھ تھا. وہ دودھ بھی سارا پی گیا, کھانا جتنا بنا تھا وہ بھی سارا کھا گیا. اگلے دن مسجد میں جمع ہوتے تھے, ہر ایک بتاتا تھا میرے ساتھ کیا ہوا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ کے رسول نے اتنا میرا اکرام کیا. اگلے دن پھر اسے رات کو کوئی نہیں لے کر گیا. پھر آپ لے کر آئے. اگلے دن اس نے 1 بکری کا دودھ پیا اور ایک تھوڑا سا کھانا کھا کے اس نے کہا میرا پیٹ بھر گیا. تو حضرت ام ایمن آپ کی باندھی, انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کل والا آدمی نہیں ہے, وہی لمبا سا لگ رہا تھا. آپ نے فرمایا آدمی تو کل والا ہے, لیکن کل کافر تھا, آج مومن ہے. کافر 1 آنت سے 7 آنتوں سے کھاتا ہے, مومن 1 آنت سے کھانا کھاتا ہے. تو مسجد نبوی میں خدمت بھی ہوتی تھی. مسجد نبوی میں اعمال تھے, تعلیم کا حلقہ لگتا تھا, سیکھنا سکھانا سارا دن ہوتا تھا. اعمال عملی طور پر سیکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو نقباء کہتے ہیں.
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحبت سے سیکھا۔ دین صحبت سے، عملی چیز ہے، صحبت سے ساتھ رہ کر سیکھ لیے۔ بیانات اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن کیونکہ صحابہ کہتے تھے ہمارے جیسے بن جاؤ، تو وہ عملی طور پر سیکھتے تھے۔ مسجد نبوی میں پنکھے نہیں تھے، مسجد نبوی میں کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی، وہاں پر قالین، ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب تم قالینوں پر بیٹھو گے؟ ان کا وہ انا لنا الانبار یا رسول اللہ، قالین کب آئیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ انہا ستکون، ان قریب آئیں گے، لیکن اس وقت دل کی یہ کیفیت نہیں رہے گی۔ دنیا کا سامان جتنا آتا ہے اتنا دل کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، دل لگتا ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ۔ تو اس لیے مسجد کو آپ نے اعمال سے آباد کیا۔ مسجد میں خدمت بھی تھی۔ صحابہ کرام انصاری صحابہ جو آتے تھے تو انہوں نے پیچھے وہاں پر 2 لکڑیاں لگائی تھی، ان کے اوپر ایک لکڑی رکھی تھی، تو انصار صحابہ جب آتے تھے کھیتوں سے کھجوروں کے گچھے توڑ کر لا کر لٹکا دیتے تھے، مہمان یہاں سے کھاتے رہیں گے۔ ویسے بھی ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ جو بھی آتا تھا مسجد میں وہ بدل کر ہی جاتا تھا۔ یمامہ کا سردار گرفتار ہو کر آ گیا، سمامہ بن اسال، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ 3 دن وہ بندہ رہا، 3 دن تک بندہ رہا۔ چوتھے دن آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، لیکن اس نے مسجد سے باہر جا کر کنویں، مسجد نبوی میں پانی کا بھی وضو کا انتظام نہیں تھا، باہر 3 کنویں تھے، اس سے مہمان وضو کر کے آ جاتے تھے، مدینے والے اپنے گھروں سے وضو کر کے آ جاتے تھے، تو وہ وہاں سے غسل کر کے آیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسجد میں ایمان کے مذاکرے ہوتے تھے، دعوت کے مذاکرے ہوتے تھے، ایمان کی باتیں ہوتی تھیں، ایمان کو سیکھنا سکھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہم سے دین کی بات کرو، تو اس طرح مسجد کے اندر یہ مذاکرے ہوتے تھے۔ مسجد 24 گھنٹے آباد تھی، مسائل بھی پوچھتے تھے، حلال اور حرام کے مسئلے وہ بھی پوچھتے تھے، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، اور مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، جماعتوں کی ہدایات ہوتی تھی، روانگی ہوتی تھی، کارگزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر بھی کارگزاری سنی اور نیچے بیٹھ کر بھی کارگزاری سنی۔ جب مجمع تھوڑا ہوتا تھا تو نیچے بیٹھ کر کارگزاری سن لیتے تھے، جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تو اوپر بیٹھ کر کارگزاری سنتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے اعمال مسجد میں ہوتے تھے۔ ایمان کا ماحول تھا، ایمان والی باتیں تھیں، ایمان کے مذاکرے تھے۔ طائف کا وفد آیا جب آپ کے آخری سالوں میں، تو وہ ان کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا۔ سب مرد تھے، آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں ٹھہراؤ۔ مسجد میں ٹھہرے، 3 دن کے بعد انہوں نے کہا ہمیں بھی مسلمان کر دو۔ تو جو بھی آتا تھا مسجد سے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، پھر وہ ساری کی ساری صفات، وہ جو اعمال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھروں میں بھی منتقل کرائے۔ جتنے اعمال مسجد میں ہوتے تھے وہ اعمال گھروں میں بھی منتقل کرائے۔ گھر کو مسجد کی شاخ بنایا۔ پہلے اپنی مسجد کو آباد کرنا، اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا، وہاں پر مشورہ ہو۔ مسجد نبوی کے اندر مشورے کے اندر آپ جماعتیں آتی تھیں، امیر کس کو بنانا ہے، ان میں سے کس کو ذمہ دار بنا کر بھیجیں، مختلف مشورے ہوتے تھے، اعمال ہوتے تھے۔ اسی میں مشورہ کرتے ہوئے ایک دفعہ امیر کس کو بنائیں، اس میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری رائے تھی، آپس میں آواز اونچی ہو گئی۔ فوراً آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں اپنی آواز اونچی کر لی، آئندہ اگر ایسا ہوا تو ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بولتے تھے کہ بعض دفعہ 2 دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے بولتے تھے کہ جیسے سرگوشی کرنے والا ہو۔ تو وہ مسجد کے اندر مشورہ بھی ہوتا تھا۔ آپ رات کو کبھی دیر سے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ، اکثر تو آپ رات کو جلدی سو جایا کرتے۔ ازواج مطہرات جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے گھر میں ساری جمع ہوتی تھی، آپ ان سے مختصر بات کرتے جیسے تعلیم ہوتی، اس کے بعد آپ کی جلدی، سب کو پتہ تھا آپ کی جلدی لیٹنے کی عادت ہے، رات کو جلدی سو جاؤ پھر صبح جلدی اٹھو، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی مشورے کے بعد دیر سے آتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر یہ مشورے میں بیٹھتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تواضعاً فرماتے تھے میں بھی ساتھ، یہ نہیں کہا ہم تینوں مشورے میں ہوتے تھے، کہ وہ مشورے میں بیٹھتے تھے میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ دیر سے گھر تشریف لاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ آ کر ایسی آواز سے گھر میں آ کر سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کو پتہ نہ چلے، جاگنے والا سن لے سونے والے کو پتہ نہ چلے، بس ایسی آواز سے سلام کرتے، اور سلام کر کے پھر دیکھتے تھے آ کر برتن میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اسے نوش فرما لیتے ورنہ آرام کرتے، اور جب رات کو اٹھتے تھے تو پھر بھی 4 جملے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بولے، چاروں میں فرمایا کہ آہستہ آہستہ، قام رویدا وانتعل رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا، آہستہ آہستہ اٹھتے تھے، آہستہ آہستہ جوتے پہنتے تھے، آہستہ آہستہ دروازہ کھولتے تھے، آہستہ آہستہ باہر جاتے تھے، گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، اپنے کام ہمیشہ خود کرنے کی کوشش کرتے تھے، صفائی خود کر لیتے تھے، بکری کی ٹانگیں پکڑ کر دودھ نکال کر دے دیتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ 8-9 گھر والیاں ہیں لیکن اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے، اپنے کام آپ خود کیا کرتے تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی، وہ 30 سال ان کی خدمت میں، ایک ساتھی 30 سال ان کی خدمت میں رہے، وہ بھی مولوی صاحب تھے، مولوی محمد بن سلیمان جھانجی۔ وہ جب حضرت جی کا انتقال ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 35 سال حضرت جی کا خادم رہا لیکن 35 سال میں انہوں نے کبھی میرے سے پانی بھی نہیں مانگا۔ ہم خود دیکھتے تھے کوئی خدمت زبردستی ہم کر دیں تو کر دیں، وہ ہم سے کوئی کام نہیں کہتے تھے، اپنا کام خود کرنا سنت ہے، اپنے کاموں کو آپ خود کیا کرتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے، حضرت جی بھی اپنے کام خود کرتے تھے، اب ہر کام اپنا خود۔ اوپر والی منزل میں بیمار ہو کر لیٹے ہوئے تھے، اب ایک نیا ساتھی آ گیا، اس نے کہا حضرت وہاں مرکز میں کئی منزلیں ہیں، تو وہ ایک ساتھی نیا آیا، اس نے کہا کہ تشکیل کہاں ہوتی ہے؟ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا تو حضرت چارپائی سے اٹھے، اس کے 7 سیڑھیاں اتر رہے تھے، اتنے میں خدمت والے آ گئے، ان کا حضرت ڈاکٹر نے تو آپ کو چارپائی سے اٹھنے سے منع کیا ہے۔ ان کا بھائی یہ نیا ساتھی آیا تھا، پوچھا تھا تشکیل کہاں ہوتی ہے، میں اس کو نیچے دکھانے جا رہا تھا۔ ان کا حضرت آپ وہیں سے کہہ دیتے کہ نیچے تشکیل ہوتی ہے، کہ نہیں بھائی نئے ساتھی کو ایسے نہیں بتاتے، اس کا تو جا کر بتانا پڑے گا۔ اب بتاؤ، ان کا خیال خود رکھتے تھے، ہر ایک کا کام اپنا کام خود کرتے تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ حضرت جی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں زمزم پی کر آتا ہوں۔ حاجی صاحب بہت چست تھے، وہ ایک دم اٹھے، ان کا میں لے کر آتا ہوں، تو ناراض ہو گئے حضرت کہ تم کیوں لے کر آتے ہو، بیٹھ جاؤ، خود گئے پی کر آگے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ تو آدمی کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، اسی طرح دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ ایمان پوری ساری کی ساری چیزیں ہیں، صرف عبادات کو ایمان نہیں کہتے، ایمان کے حصے ہیں، عقائد ہیں، پھر ایمانیات ہیں، وہی عقائد اور ایمانیات، اس کے بعد پھر عبادات ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس کے بعد پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، پورے کا پورا دین ہے۔ پورے دین پر چلنے سے پوری اللہ کی مدد آئے گی۔ آدھے کچھ دین پر چلو کچھ نہ چلو تو اس کا نتیجہ اس کے سوا قرآن میں فرمایا کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب میں ڈالا جائے۔ آدمی کچھ دین پر کچھ پر چلے کچھ پر نہ چلے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آدمی نے کسی کی تجارت میں حصہ ڈال دیا، اور وہ کسی کی تجارت میں حصہ ہو، سال سے پہلے اس کا نفع ظاہر نہیں ہوگا، بیچ میں پیسے لینا چاہے واپس نہیں ملیں گے، لیکن پورے دین پر چلے تو علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اپنی تجارت خود کر رہا ہے، اپنے مال سے کر رہا ہے، وہ جب چاہے اپنے مال سے فائدہ اٹھائے، جب چاہے اپنے پیسوں کو کسی کام میں لگا لے، اس کو ہر وقت اس کے لیے نفع ظاہر۔ اسی طرح کچھ پر چلے گا کچھ پر نہیں چلے گا تو اس کا فیصلہ تو اس کا فائدہ ہوگا تو آخرت میں ہوگا، لیکن پورے دین پر چلے گا تو پوری کامیابی ملے گی۔ اور نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو آسان حکم ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ایمان بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد معاملات ہیں، معاملات کے اندر اللہ کے حکم پورے کرے، جو حکم اللہ کے جو احکامات معاملات کے اندر ہیں وہ سخت ہیں، اس کے لیے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ وہ ایمان جو آدمی سے نماز پڑھوا لے وہ اس سے معاملات ٹھیک نہیں کرا سکتے، کہتے ہیں معاملات تبلیغ والوں کے ٹھیک نہیں ہیں، معاملات کو صحیح کرنے کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، اتنی محنت کرنا، اتنا ایمان سیکھنا جو اللہ کے سارے حکم ہم سے پورے کروا لے۔
معاملات بھی ٹھیک ہوں، اور جتنے بھی یہ نکاح وغیرہ، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی بیع شراء وغیرہ، اجارہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، مزاربت، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں، معاملات جتنے بھی ہیں اس کے متعلق احکامات ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشرت ہے، معاشرت ہے، آپس کا رہن سہن، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ معاشرت کے متعلقہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ معاملات سے بھی زیادہ مشکل ہیں، اس کے لیے اور بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اخلاق ہیں۔ اخلاق صرف ہنس کر ملنے کو نہیں کہتے، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل صحیح ہو، ہمارے دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا یہ تکبر ہے، یہ سور کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ اسی طرح جتنے بھی برائیاں ہیں، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، مرتبے کی محبت، ریاکاری کے لیے کام کرنا، یہ ساری بد اخلاقیوں میں سے ہے۔ دنیا کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، وہ ان کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت، مال کی حرص جو ہے انسان کا نقصان کرتی۔ بھیڑیے ایک بکری کو چھیڑ کر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارا افریقہ میں سال لگا، وہاں بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، رات کو بھیڑیوں کی آوازیں بھی آتی تھی، تو وہ جب آتی ہے وہ بکری چپ، اب وہ آ کر بھیڑیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ 14 15 16 بکریوں کو پہلے وہ سب کو زخمی کرتے ہیں، پھر ایک بکری کو، اس کے بعد اس کا گوشت کھائیں گے، خالی ایک بکری کو نہیں چھیڑتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، وہ ان کا جتنا نقصان کریں گے، مال کی محبت اس سے زیادہ نقصان آدمی کا کرتی ہے۔ عہدے کی محبت، مال کی محبت، ریاکاری کے لیے کرنا، ساری زندگی پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ کہیں کہ یہ پہلی صف والا ہے، اور پھر سیدھا دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ کے لیے تو کیا نہیں، اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے، محلے والے کہیں گے، سارے محلے والے حاجی صاحب پہلی صف میں پڑھتے ہیں، حاجی صاحب کہیں۔ اپنی نیکی کو چھپا کر رکھنا، نیکی کو ظاہر نہیں کرنا، تو اس لیے اخلاق صحیح ہو۔ اخلاق کے اندر یہ ہے کہ حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو، اور ریاکاری نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے بچنا۔ اللہ کی محبت ہو، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت جب آ گئی تو آدمی کو یہ ساری دنیا پھر مٹی کی طرح نظر آتی ہے۔ اخلاق، اچھے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، تقوی، گناہوں سے بچنا، توکل، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا، یہ سارے جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ سارے اپنے اندر پیدا کرنا۔ اسی میں بہادری بھی ہے، اسی میں ساری چیزیں، سخاوت، ایثار، وہ ساری چیزیں۔ مال کے اعتبار سے 3 حکم بتائے۔ پہلا تو فرض ہے کہ لوگوں کا حق ادا کرو، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق ادا کرو۔ مال کے اعتبار سے جس کا جو حق بنتا ہے، بہنوں کا حصہ ہے وراثت میں، وہ ضرور دینا۔ میراث میں عورتوں کا حق یہ نہیں کہ بس ان سے ظاہری طور پر انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں لیتی اور بس، ان کا حصہ ضرور دینے کی کوشش کرنا۔ میراث میں ان کا حق دینا، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق اس کو دے دو، یہ تو فرض ہے۔ اس سے اگلا حکم، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ احسان کرو۔ احسان کرو، احسان کیا ہے کہ جتنا حق بنتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دے دو، اس سے تھوڑا زیادہ دے دینا۔ اور ایثار کرنا، دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو نفع پہنچانا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جتنی بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین، لوگوں میں سب سے بہترین، آگے ہمیشہ حضور وہ چیز بتاتے ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، لوگوں میں سب سے بہترین۔ تو اسی طرح ہمیشہ وہ چیز بتاتے ہیں۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کا، اس کی وفات ہو گئی، اللہ کے سامنے پیش ہوا، فرمایا کہ اس کے اعمال کو دیکھو۔ فرشتوں نے کہا کوئی نیکی نہیں کی۔
آپ نے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کا جی ایک بات اس کے اندر تھی کہ جب یہ خرید و فروخت کرتا تھا، تاجر تھا، جب خرید و فروخت کرتا تھا تو لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا. سہلاً اذا باع سہلاً اذا اشترى، جب بیچتا تھا پھر بھی نرم تھا، جب خریدتا تھا پھر بھی نرم تھا. اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کی بخشش کر دو. یہ ہمارے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی آسانی کر. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رعایت کرنا، ان کی نرمی کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، معاف کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا، بلکہ معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے. جنہوں نے ساری آپ کو 21 سال تکلیفیں پہنچائی تھیں، فتح مکہ کے بعد آپ نے ان کو معاف کر دی. فتح مکہ کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. مکے والے سب سامنے کھڑے تھے، آپ خانہ کعبہ کے اندر آپ ان کی طرف نفل پڑھ کے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کہا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. ان کا آپ کریم ہو، کریم کے بیٹے ہو، کریم باپ کے بیٹے ہو، کہ میں نے تم سب کو معاف کر دی. لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے تم پر. تو وہ کہتے ہم ایسے اٹھے جیسے قبروں میں سے ہم نکلے ہیں، ایسے ہم اٹھے. آپ نے سب کو معاف کر دیا. اس پر وہ ایمان لائے، سب کو معاف کر دیا، سب سے درگزر کر. تو اس لیے یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا. تو یہ اعمال آپ نے مسجدوں میں بھی یہ اعمال شروع کرائے. پہلا کام یہ تھا کہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرو. مسجدیں آباد ہوں گی تو اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کریں گے. دوسرا قدم آپ نے یہ اٹھوایا کہ ان کے گھروں میں بھی یہ اعمال شروع کروائے. جو اعمال مسجدوں میں شروع کرائے تھے، گھروں میں بھی وہ اعمال شروع کرائے. گھر کے اندر مشورہ ہو، جو مسجد کے مشورے کے تقاضے ہیں وہ گھر والوں کو بھی بتانا. گھر میں بھی، گھر کے اندر کیسے یہ ساری چیزیں زندہ ہوں. پھر گھر کے اندر یہ سوچنا کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں اور کتنی نہیں ہیں، وہ کیسے زندہ ہو جائیں. ان کے گھر کے اندر ساری سنتیں زندہ ہو جائیں. وہ لباس کے اعتبار سے اور داخل ہونے اور نکلنے ہر چیز کے اعتبار سے چست لباس ان کو نہیں پہنانا. یہ ساری چیزیں گھر کے اندر بھی سنتوں کا اہتمام کروانا. تعلیم ہو، تعلیم کا حلقہ ہو. اگر کئی بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں تو ہر ایک اپنی بیوی کے ساتھ الگ الگ اپنے کمرے میں تعلیم کرائے. اپنے والدین کو شریک کر سکتے ہیں، وہ تو محرم ہیں اس لیے ان کو شریک کر سکتے ہیں. اور جو نامحرم ہے اس کو نہیں بلانا، بچے کو نہیں بھیجنا کہ اپنی چچی کو بلا کر لے آؤ. گھروں میں بھی یہ تعلیم کا حلقہ ہو اور مشورہ ہو، اور گھروں کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو. مسجد کے اندر، گھر میں بھی مسجد بنانا، گھر کے اندر بھی مسجد بنانا. پھر جو بھی مسائل گھر میں پیش آئیں ان کو اعمال کے ذریعے سے حل کرنا. گھر کے اندر جو مسائل پیش آئیں ان کو اعمال کے ذریعے سے حل کرنا. پھر وہ اسی طریقے سے گھر کے اندر سب چیزیں باری باری، ایک آدمی ہر وقت اللہ کے راستے میں رہے. باپ آ گیا، بڑا بھائی چلا جائے، وہ آ گیا تیسرے نمبر والا چلا جائے. باری باری ایک آدمی اللہ کے راستے میں رہے. پھر سب لوگوں کے ساتھ حضور والے اخلاق سے پیش آنا. چچا سے کیسے رہنا ہے اور بھائی سے کیسے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، یہ سارا حدیثوں میں آیا ہے. یہ سب کا سب. اور پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے، اب ہر ایک کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ حدیثوں میں بتایا. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی 2 بنیادیں تھیں، ایک حیا اور ایک سادگی. 70 حدیثوں میں پردے کا حکم آیا اور 7 آیتوں میں پردے کا حکم ہے، پردے کا ذکر آیا. اس لیے پردے کو، شرعی پردے کو زندہ کرنا. چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، سب سے پردے کا اہتمام. جس سے عورت کا پردہ بنتا ہے ان سب سے بچپن سے اپنی بچی کو سکھانا کس سے پردہ ضروری ہے. پردے کے احکامات کو زندہ کرنا، سارے احکامات کو زندہ کرنا. اور پھر دین کی فکر، گھر والوں کے، ہمارا اصل مقصود آخرت کی فکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے. آپ نے فرمایا تھا میری بعثت دوہری بعثت ہے، میری بعثت دوہری بعثت ہے. میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے
تو آپ نے ایک لشکر جانے سے پہلے حضرت اسامہ کا لشکر بنایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو نفذوا جیش اسامہ کا لشکر روانہ کر دو، لیکن آپ کے دنیا سے جاتے ہی حالات بدل گئے۔ اب اس وقت میں ہرقل قیصر روم جو تھا، اس نے کہا کہ جس نبی کی وجہ سے مدد آتی تھی وہ نبی دنیا سے چلے گئے، اب حملہ کر کے ان کو ختم کر دو۔ ہرقل اپنی فوج لے کر آ گیا، مسیلمہ کذاب اپنی فوج لے کر آ گیا، وہ اتنی فوجیں بھی آ گئیں، اور منافقین تو پہلے سے وہاں تھے، منافقین بھی تھے، اب مرتدین بھی پیدا ہو گئے، ارتداد پھیل گیا۔ مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر پر جو بستی تھی وہاں تک ارتداد پہنچ گئے، مرتدین بھی ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کو روکنے والے، ہم آپ کی ترتیب پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اپنی ترتیب پر دیں گے، بہت سو نے تو انکار کر دیا۔ اب یہ ساری چیزیں آ گئیں، لوگوں نے کہا کہ اب اسامہ کا لشکر بھیجنا تو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اس بارے میں ہم تمہارے ساتھ مشورہ نہیں کریں گے، اللہ کے رسول ایک حکم دے کر گئے تھے، وہ تو حکم ہے، نص ہے، اس کے بارے میں ہم مشورہ نہیں کریں گے۔ وہ حکم تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ اگر پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ کر کھا جائیں، دشمن حملہ کرے اور ہماری گوشت کی بوٹیاں بھی جانور کھا جائیں، لیکن میں اس لشکر کو بھیجنا نہیں چھوڑوں گا۔ جس جھنڈے کو باندھ کر حضور نے اسامہ کو دیا تھا اس جھنڈے کو ابوبکر کبھی نہیں کھولے گا، وہ لشکر تو ہم ضرور روانہ کریں گے۔ اب سب نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اچھا چلو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا سے گئے، آپ ہمیں اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہو، ایک نوجوان بچے کو امیر بنایا ہے، کم از کم امیر ہی بدل دو۔ لیکن کوئی آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، ایمان کا رعب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ بات کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیر بدل دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی داڑھی پکڑ لی اور فرمایا کہ اے ابوبکر، اے عمر، تیری ماں تجھے روئے، جس آدمی کو حضور نے امیر بنایا ہے ابوبکر اس کو کیسے بدل سکتا ہے؟ وہی امیر ہیں اور کوئی امیر نہیں بدلے گا، وہی امیر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو کہا کہ امیر نہیں بدلے گا، اسی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ لشکر روانہ کیا۔ اس وقت صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر آج ابو بکر نہ ہوتے تو اسلام دنیا سے ختم ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا کہ عمر، عثمان، یہ سارے بڑے بڑے ہوتے ہوئے بھی کہاں ان کے ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جاتے، کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ یہاں سے نہیں ہلنا، اگر نہیں ہلتے تو وہ اتنی فوجوں کا وہ مدینے کے لوگ کب تک مقابلہ کرتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو نقل و حرکت پر ڈالا۔ جب نقل و حرکت پر ڈالا، اب اللہ کی طرف سے اوپر سے نظام تو اوپر سے چلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ کو کہا کہ جلدی جانا، تیز تیز سفر کرنا۔ انہوں نے جب وہ سفر کیا تو ایک دن میں ہرقل کے 5 جاسوسوں نے اس لشکر کو مختلف جگہوں پر دیکھا۔ انہوں نے جا کر ہر ایک نے بتایا کہ ایک لشکر کو میں نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو حملے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا، وہ ایک لشکر تھا لیکن وہ سمجھے کہ 5 لشکر ہیں۔ انہوں نے ہرقل نے کہا کہ 5 لشکر تو باہر حملہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور مدینے میں کتنی فوج ہوگی، ہمیشہ مرکز میں زیادہ رکھتے ہیں، باہر تھوڑی بھیجتے ہیں۔ اس لیے وہ ہرقل تو ڈر کے بھاگ گیا، اس اپنی فوجوں کو لے کر چلا گیا، وہ فوجیں بھی ساری چلی گئیں، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حضرت اسامہ کو بھیجا تھا تو وہ تھوڑے دنوں میں بہت زیادہ مال غنیمت لے کر آئے، اللہ نے ان کو فتح دی۔ ان کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، اب اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ اکٹھا بیان کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میں ان دونوں کو الگ الگ نہیں کرنے دوں۔ زکوٰۃ ہے تو اب لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے، اب ہم سب کو نکلنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 2 طاقتیں نہیں تھیں، ایک ہی طاقت تھی، وہ چلی گئی، اب پیچھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ صبر کرو، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو کچھ نہ، بس کلمہ نماز پہ گزارا کرو۔ حضرت عثمان سے حضرت ہر ایک سے پوچھا، سب کی یہی رائے تھی، مہاجرین انصار سب کی یہی رائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں سے اسلام زندہ کیا ہے، اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے کہ میں اکیلا جاؤں گا۔
اس وقت یہ بھی کہا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور ساری دنیا کے درخت اور پتھر بھی اسلام کے خلاف اکٹھے ہو کر آ جائیں اور کوئی میری مدد کرنے والا نہ ہو، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور ساری دنیا کے درخت اور پتھر بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں اسلام کے خلاف اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا ان کو کہ دین میں کمی آئے اور ہم لوگ زندہ ہوں، یوں نہیں کہا دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو لے کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے آپ کی زبان پر حق جاری کیا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ان کو لے کر چلے، ظہر ایک علاقے میں، عصر اگلے میں، مغرب اگلے میں، عشاء اگلے میں، فجر اگلے میں، 3 دن کے اندر بہت سارے علاقے کور کر لیں۔ صرف سروزے کی جماعت ہی نہیں نکالنی تھی، پورے دین پر آؤ، پورے دین پر ان کو اپنے سامنے اذان دلواتے، خود نماز پڑھاتے، پھر اس کے بعد آگے جاتے پورے دین پر۔ جو پورے دین پر نہیں چلے گا وہ اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ کافی سارے علاقے کور کر لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، باقیوں نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ پیچھے کوئی اذان دینے والا بھی نہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں، ہم آگے جاتے ہیں۔ پھر وہ آگے گئے۔ 1 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر دین کو چھوڑ کر گئے تھے پھر وہیں پر پہنچا دیے۔ اور پھر خالی اتنا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس کام سے فارغ ہوئے پھر سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ ہم ملک شام سے جہاد شروع کرتے ہیں، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، ایک ایک علاقے والوں کے پاس جائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، دعوت قبول کر لیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر دعوت قبول نہ کریں تو پھر ہم کہیں گے جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر ہم جنگ کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ انہوں نے سب سے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہو، ورنہ کئی دن سے میرے دل میں بھی یہی بات آ رہی تھی۔ وہ کہا اچھا بیٹھ جاؤ اور بتاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں، روم تو لوہا ہی لوہا ہے، آپ اتنی بڑی فوجوں سے کیسے ٹکراؤ گے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجنے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ، سب نے رائے دے دی، حضرت علی خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ ان کا 2 قسم کی رائے چل رہی ہے، بڑا لشکر بھیجو، چھوٹا لشکر بھیجو، اور میں اس لیے خاموش ہوں جیسے بھی بھیجو جیتنا آپ نہیں ہے۔ ان کا اللہ تمہیں خوش کرے، تم نے ہمیں کس طرح تم نے یہ بات کہی؟ ان کا اللہ کے وعدے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے ہیں۔ آپ بھیجو، بڑا لشکر بھیجو گے پھر بھی آپ کی فتح ہے، چھوٹا بھیجو گے پھر بھی آپ ہی نے جیتنا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصر اور ملک شام اور روم کی فتوحات کی بنیادیں ڈال کر گئے تھے۔ عراق اور ان سارے ملکوں کی فتوحات کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈال گئے۔ اور پھر اتنی 2 سال کے بعد، 2.25 سال بعد ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی وفات کا سب سے بڑا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کرنا تھا۔ غم سب سے زیادہ ان کو تھا، لیکن حضور کے جانے کے بعد امت کو سنبھالنے والے وہی تھے۔ اس وقت کوئی بھی ہوش میں، حضرت عثمان، حضرت علی وہ تو بول ہی نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کے لے جانا پڑتا۔ حضرت عمر ویسے ہی تلوار لے کر کھڑے تھے، جو کہے گا دنیا سے چلا گیا، حضور دنیا سے گیا، میں اس کو قتل کروں۔ سارے کسی آپ کا جنازہ اسی لیے لیٹ ہوا، اس لیے کہ اس وقت ساروں کو ہوش ہی نہیں تھا، کافی دیر تو وہ کیا ہو کیا گیا، اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک تھے۔ وہ پورے جب آئے وہاں سے اپنے گھر والوں کی، اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے سنح مقام پر، وہاں سے ان کو اطلاع ملی، وہاں سے جلدی، کیونکہ اس دن آپ کی صبح کے وقت میں طبیعت ٹھیک تھی، آخری دن صبح کے وقت میں آپ نے فرمایا کہ پردہ ہٹاؤ، سامنے کی طرف حجرا، سب کو دیکھا نماز پر قائم ہیں، اور ایسے معمولی لوگ نہیں، معاذ ابن جبل جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر جیسے، تو آپ خوش ہو گئے، خوش تھے الحمدللہ، اپنی امت کو دیکھ کر سارے ذمہ داری پر آ گئے ہیں، تو آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے، ہم نماز توڑنے، آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہو، آپ نے کہا پردہ نیچے کر دیا۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی، اس دن آپ کی صبح طبیعت ٹھیک تھی،
تو اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر وہاں چلے گئے. وہاں اطلاع ملی تو پھر اس کے بعد فوراً وہاں سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، آپ زندہ تھے پھر بھی اچھے تھے، چلے گئے پھر بھی آپ اچھے ہیں. واہ صدیقہ واہ خلیلہ، اے میرے دوست، کاش کہ ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی جگہ پر قربان کر دیتے، لیکن اللہ کو آپ کی ملاقات پسند تھی اس لیے آپ کو اللہ نے اٹھا لی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے. وہاں حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے تھے. ان کو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ دنیا سے چلے گی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی اور قیوم ہے، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اللہ زندہ ہیں. اللہ جل شانہ، اللہ اپنے حبیب کو بلایا ہے لیکن اللہ تو ہے نا. پھر یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، کوئی خدا تو نہیں جن کو موت نہیں آئے گی، وہ تو صرف رسول ہی ہیں. اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا مر جائیں تو تم لوگ اپنے الٹے پھر جاؤ گے، اور جو پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے. حضرت عمر تو یہ آیت سن کر نیچے گر گئے. وہ ان سے برداشت، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ آیت بھی ہے. پھر اس کے بعد اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا. کہاں دفن کریں؟ کہاں؟ میں نے حضور سے سنا ہوا ہے جہاں نبی فوت ہوتے ہیں وہیں قبر بنتی ہے. غسل کیسے؟ ہر مسئلہ کہ میں نے سنا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ان کا یہ بھی سنا ہوا ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے. اور سارے کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا. اس وقت ان کو سنبھالنا، حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ آج ابوبکر ہی امت کو سنبھال سکتے تھے، اس لیے وہ ان کو فرمایا کرتے تھے وہ ایک رات مجھے دے دو، وہ ایک رات جو آپ نے ہجرت کی حضور کے ساتھ گزاری تھی وہ ایک رات مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو. اور کبھی کہتے تھے کہ ایک دن وہ حضور کے جانے کے بعد ایک دن جو آپ نے امت کو سنبھالا تھا وہ ایک دن مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو. ان کا ایک دن ان کی ساری زندگی سے، تو اس لیے وہ دے کر گئے کہ یہ جذبہ، وہ فکر، وہ غم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں کہ اس کے اندر ہم کمی نہیں آنے دیں. اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آج پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام زندہ ہے، پوری دنیا میں کوہاٹ کا مرکز ہے، پوری دنیا کے جتنے مرکز ہیں اور پوری دنیا کی جتنی جماعتیں اور تعلیمیں اور تشکیلیں ہیں، ان سب کا ثواب روزانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے. سارے پوری امت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے. تو اس لیے اب جو ہم فکر کریں گے، کوشش مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنا کر کے گئے، بعد والوں کا ساروں کا ثواب ان کو. تو اس لیے یہ ایسا کام اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا. اس کے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے دین کا پیغام، ہر مسلمان اللہ کا سفیر ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے. ساری امتیں، ان کے لوگ اللہ جل شانہ کو قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ یہ امت ہم سے پہلے کیسے جنت میں، ہم نے 800 سال آپ کی عبادت کی، 600 سال آپ کی عبادت کی، یہ 30-40 سال 50 سال عمر والے یہ ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان پر میں نے اپنا فضل کیا ہے، ان کی ذمہ داری بڑی تھی اس لیے ان کا اجر بھی بڑا تھا. پہلے انہیں فرمائیں گے کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ آپ نے ظلم نہیں کیا، یہ امت کیسے پہلے جنت میں چلی گی. تو اللہ فرمائیں گے ان کے ذمہ داری بڑی لگائی تھی اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ تھا. سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ساری امتوں سے پہلے. سب کا جنت میں جانا حرام جب تک یہ امت جنت میں نہ چلی جائے. یہ ذمہ داری اللہ نے قیامت کے دن یہ امت نبیوں کی گواہی دے گی. انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا
ان کی امت کہے گی کوئی نہیں پہنچا تھا. اللہ نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے، کہ بلاؤ امت محمدیہ کو، یہ گواہی دیں گے. اللہ ان کی امت کہے گی ہم نہیں مانتے، یہ تو تھے ہی نہیں ہمارے زمانے میں. اللہ جل شانہ کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے تم نے کیسے گواہی دی؟ تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک صادق و مصدوق ہستی کو نبی بنا کر بھیجا تھا، ان پر قرآن اتارا تھا، اس میں آپ نے ان کا پورا قصہ ہمیں سنایا تھا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانہم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استکبارا. یہ سارا رکوع آخر تک یہ نوح علیہ السلام کی کارگزاری. اے اللہ آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ کا قرآن سچا. آپ نے یہ سارا بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے دن رات دعوت دی ہے، 950 سال دعوت دی ہے. دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے گواہی دی. گواہوں پر اعتراض ہو تو تزکیۃ الشہداء کی ضرورت پڑتی ہے، صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت کی گواہی صحیح، پھر ان کو دوزخ میں ڈالیں گے. اللہ کا دربار کسی مجسٹریٹ کا نہیں، اللہ کے دربار میں نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی. یہ عزت، اس شرافت اس امت کو جو ملی ہے وہ صرف اس عظیم ذمہ داری کی وجہ سے ملی. اس کے لیے فرمائیں کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. چلے 3 چلے کے لیے جو تیار ہیں ماشاءاللہ وہ کھڑے ہو. ماشاءاللہ اس کام کو